اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اے موسیٰ علیہ السلام یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بس وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کے لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بہت غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں۔ تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی، یا تم لوگوں نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں ایک شخص سامری نے کچھ خاص جادو کے ذریعے ان کی قوم کو بہکایا اور ان کو ایک بچڑا بنا کر دیا جس میں سے آواز آتی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے وہ لوگ بہک گئے اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اور اسی واقعے کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی۔ ناظرین، سامری والے اس واقعے کی مکمل تفصیل اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر من و سلوہ کا نازل ہونا، اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات و اکرام، اور اس کے علاوہ وہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے دیدار کی خواہش ظاہر کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ جس پہ انہوں نے پتھر پر اپنا عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور اس کے علاوہ وہ واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر ہوا میں اٹھا کر لا کھڑا کیا، جس سے یہ لوگ ڈر گئے۔ اور اس کے بعد ناظرین، ریڈ ہائفر یعنی سرخ گائے کی پہلی قربانی جو بنی اسرائیل نے اس وقت دی جب ان کے قبیلوں کے مابین ایک قتل ہو گیا جو خفیہ تھا۔ یہ تمام واقعات قرآن پاک اور تفاسیر میں انتہائی تفصیل سے موجود ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنی سیریز قصص الانبیاء میں ان تمام واقعات کا اور بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے یہ تمام حالات آپ کی گوشے گزار ضرور کروں گا۔ اور فی الحال میں اپنے اس سفر کا دائرہ کار میں اور فلسطین تک ہی محدود رکھوں گا۔ اور پھر جب آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس مقدس جگہ پہنچے جس کا ان سے وعدہ تھا، تو وہاں پہنچ کر بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا،
اے میری قوم کے لوگو، اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم پھر داخل ہو جائیں گے۔ ان کی قوم میں ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ۔ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میں یا پھر میرا بھائی، بس تو ان نافرمان لوگوں کو ہم سے الگ کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا، اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر، 40 سال تک یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس فاسق قوم پر افسوس نہ کریں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل ارض مقدس یعنی فلسطین کے پاس پہنچے تو ان میں سے چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اندر جا کر دیکھا جائے کہ یہاں کیسے لوگ ہیں۔ تو جب ان کے چند افراد اس شہر کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے جو منظر دیکھا ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ انہوں نے اندر دیکھا کہ وہاں 50 فٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبے انسان موجود تھے۔ تو جب ان لوگوں نے واپس آ کر قوم کو بتایا کہ یہاں ایسے لوگ آباد ہیں تو اس قوم نے اس شہر میں داخل ہونے سے ہی انکار کر دیا، اور گزشتہ آیات اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اس شہر کا وعدہ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے داخل ہونے سے ہی انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک صحرا مسلط کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ انہی 40 سال کے دوران ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی جن کا نام یوشع بن نون علیہ السلام تھا، جو بعد میں چل کر پیغمبر بنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوئے، اور انہی 2 حضرات کا میں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا واقعہ انتہائی تفصیل کے ساتھ اپنی سیریز دا لاسٹ مسٹریز میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ناظرین، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، بیشتر روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 70,000 سے زائد پیغمبران مبعوث فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ناظرین میں ایک انتہائی دلچسپ اور غیر معمولی اہمیت کے حامل صندوق کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ تو نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائیں،
اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، تابوت سکینہ یا آرک آف دی کووننٹ بنی اسرائیل کے لیے اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ جس وقت وہ ان کے پاس ہوتا تو انہیں اپنی فتح کا 100% یقین ہوتا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کی رحمت ان کے ساتھ ہے۔ ببلیکل ریفرنسز اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق تابوت سکینہ میں انتہائی حیرت انگیز طاقتیں موجود تھیں، اور بنی اسرائیل جب بھی کسی جنگ میں جاتے اپنے ساتھ تابوت سکینہ کو لازمی لے کر جاتے تھے۔ ناظرین، ببلیکل ریفرنسز کے مطابق جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو اس وقت انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بنانے کا حکم دیا۔ پہلی چیز تابوت سکینہ، اور دوسری چیز ٹیبرنیکل یعنی بنی اسرائیل کے لیے ایک مخصوص عبادت کا خیمہ۔ ناظرین، یہ دونوں چیزیں جب بن گئیں تو سفر کے دوران بنی اسرائیل جہاں قیام کرتے تھے وہیں ٹیبرنیکل یعنی عبادت کا خیمہ بھی لگایا کرتے تھے۔ اس خیمے کے اندر ایک چھوٹا سا اور کمرہ ہوتا تھا جہاں پر وہ تابوت سکینہ کو رکھا کرتے تھے اور اس کے باہر عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کمرے کو وہ ہولی آف دا ہولیز کہا کرتے تھے، یعنی مقدس سے مقدس ترین۔ ناظرین، تابوت سکینہ کے بارے میں مزید تفصیلات تو انشاءاللہ ہمیں آگے ملیں گی، لیکن فی الحال ہم یہاں طالوت کے بادشاہ بننے کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، ببلیکل ریفرنسز کے مطابق طالوت یعنی ساؤل بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اور جس نبی نے طالوت کے بادشاہ بننے کی پیشن گوئی کی تھی ان کا نام حضرت سموئیل علیہ السلام تھا۔ بہرحال طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد اور تابوت سکینہ ملنے کے بعد بنی اسرائیل کو 40 سال کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ طالوت ہی ان کا اصل بادشاہ ہے، اور یوں بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر کنعان یعنی ارض مقدس حاصل کرنے کے لیے طالوت کی سربراہی میں روانہ ہوئے، اور 40 سال کے بعد اپنے لشکروں کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان لیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، تو جو اس میں پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں، اگر کوئی صرف چلو بھر کر پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں، سوائے ان میں سے ایک بہت ہی قلیل تعداد کے، باقی سب نے خوب جی بھر کر پانی پیا۔ تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے کہا آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔
اور جب وہ ان دیو ہیکل جالوت کے لشکروں سے مقابلہ کرنے نکلے تو آخر کار انہوں نے ان کافروں کو مار بھگایا۔ اور ایک نوجوان شخص نے جالوت کو غلیل مار کر قتل کیا۔ ناظرین، اس شخص کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا، اور پھر یوں بنی اسرائیل اپنی فتوحات کا سلسلہ بڑھاتے بڑھاتے بالآخر یروشلم جا پہنچے، جس کا ان سے وعدہ تھا۔ ناظرین، اس وقت فلسطین پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے انہوں نے وہاں پر ایک ٹیبرنیکل بنایا جسے وہ ہولی آف دا ہولیز یا ہاؤس آف دی ہولیز کہا کرتے تھے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حالات کیسے تبدیل ہوئے اور کیسے وہ ہاؤس آف دی ہولیز بیت المقدس بنا۔ یہ جاننے کے لیے ناظرین ہماری اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔